اقوالی والکلیمی محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر۔ خدا نے ان کو علوم بخشے قرب میں اپنے بلا بلا کر، عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر۔ سمٹ کے ساری زمین آئی بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، صحابہ نے بھی یہ دی گواہی جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر۔ انہی کی الفت سے آج تک یہ دلوں کی مسجد میں روشنی ہے، نکھر کے آتا ہے ماہ نو بھی غبار طیبہ لگا لگا کر۔ چمن چمن میں ہے بات ان کی، نگر نگر میں ہے نعت ان کی، انہی کی الفت میں مست ہیں یہ ہوائیں پنکھے ہلا ہلا کر۔ خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا ہر مکان کا، وہ آج بھی سب کو دیکھتے ہیں نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر۔ انہی کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں، وہ جتنا چاہیں نوازتے ہیں گروں کو اوپر اٹھا اٹھا کر۔ وہی ہے سب سے نبی آخر، وہی ہے سب سے رسول انور، انہی سے ہم ہیں امم کے خاتم، انہی کے جھنڈے اٹھا اٹھا کر۔ خدا ہے جن کو حبیب کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عزت پہ وارنے کو چلے ہیں جانے سجا سجا کر۔ یہ سن لے یورپ ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے، ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر۔ یہ چھوٹی موٹی حکومتیں کیا ہماری غیرت دبا سکیں گی؟ ہمیں مجدد و خیر آبادی نے حر بنایا پڑھا پڑھا کر۔ نہ گھبرانا باطل کی یورشوں سے، یہ بدر و خندق کا فیصلہ ہے، بھگا کے دم لیں گے ظلمتوں کو چراغ دل کے جلا جلا کر۔ جو ان کے در پہ گیا سوالی کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی، وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ بنا جو شان نبی کا واصف، کہا کسی نے کہ ان کا آصف حرم کی جانب بلا رہا ہے قرآن و سنت سنا سنا کر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، رونق محفل مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی محمد عابد جلالی صاحب زیدہ مجدہ امیر تحریک فکر رضا پاکستان، رونق محفل حضرت مولانا صاحبزادہ مرتضی علی ہاشمی صاحب ناظم اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسطی پنجاب، صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ محمد سردار احمد رضا فاروقی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلع لاہور، سٹیج پر موجود اہل سنت و جماعت کے عظیم علماء کرام وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش
मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन हजरात, रब्बुल जलाल के फजल और तौफीक से तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शमाली लाहौर के ज़ेर तमाम आज की अज़ीमुश्शान ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। जितने कारकुनान ने दिन रात इसके लिए मेहनत की है, रब्बुल जलाल उनकी कोशिशों को अपने दरबार में कबूल फरमाए और खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू तमाम शुरका को इस शिरकत पर अजर अजीम अता फरमाए। नमाज इशा से लेकर अब तक आप हजरात ने उलमाए किराम के अजीम खिताबात समात किए हैं। इस वक्त पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की तहरीक अपने जोबन पर है। वो लोग जिन्होंने ख़त्म नबूवत पर हमला किया था, उनकी साजिशों को बेनकाब करने के लिए और उन्हें करार वाक़ई सजा दिलवाने के लिए आले हक आले सुन्नत व जमात अल्लाह ताला के फजल व करम से मैदान में है। आज की ये कॉन्फ्रेंस भी इसी सिलसिला में है। अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने हमें आले सुन्नत व जमात का अकीदा अता किया है। ये हमारी कुव्वत है, ये हमारी अजमत है और ये हमारे लिए दोनों जहां की सादत है कि खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने हमें वो मसलक दिया है कि जिस मसलक की बुनियाद पर हमारा राबता दरबार रिसालत से है। यमामा से लेकर आज तक अकीदा ख़त्म नबूवत पर पहरा देने वाले कल भी अहले सुन्नत व जमात थे और आज भी रब्बुल जलाल के फजल से अहले सुन्नत व जमात है। इस सिलसिला में चंद जरूरी बातें आपसे करना चाहता हूं। ये इको थोड़ा सा बंद करें। गुफ्तगू की समझ आखिर तक आ रही है सबको? हाथ खड़े करो जिन तक आवाज सही क्लियर पहुंच रही है, तो तवज्जो से मेरी बात को सुनना है। अल्लाह ताला ने इस्लाम को आखिरी दीन बनाया है और इसको गालिब करने का हमें हुक्म फरमाया है। रब्बुल जलाल फरमाता है, वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून, कि वो अल्लाह वो है कि जिसने अपने रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन हक के साथ भेजा। किस लिए? ताकि वो इस दीन को हर दीन पर गालिब करे। अगरचे मुशरिकों को ये बात अच्छी ना लगे। इस आयत से चंद नताइज हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह है कि हमें सिर्फ दीन इस्लाम को कबूल करने का ही हुक्म नहीं है, बल्कि कबूल करके इसे हर दीन पर गालिब करने का हुक्म है। अगर सिर्फ इस्लाम को कबूल कर लेना काफी होता तो फिर हुजरे में भी जिंदगी बसर हो सकती थी। फिर किसी जंगल किसी सहरा में इस्लाम कबूल करने के बाद एक जगह बैठे रहने से जिंदगी बसर हो सकती थी। लेकिन हमारा निसाब यह है कि हमने अमर बिल मारूफ और नाही अनिल मुनकर के तरीका से इस दीन इस्लाम को हर दीन पर गालिब करना है। इसमें जब हमें गालिब करने का हुक्म दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि हमने इस्लाम के सिवा हर दीन को झूठा कहना है, हर दीन को बातिल कहना है, क्योंकि जब तक उनके झूठ और उनके बुतलान का ऐलान ना किया जाए तो फिर ये वाज़ेह नहीं होता कि इस्लाम को उन पर गालिब करने का मकसद क्या है। वो झूठे हैं तो फिर उन पर दीन इस्लाम को गालिब करना है। अब अगर किसी एक दीन पर भी हमने इस्लाम को गालिब करना होता तो फिर
وہ ہمارا وہ لوگ جن کا وہ باطل دین ہے وہ ایک دین والے ہمارے دشمن ہوتے، لیکن ہم نے تو دین اسلام کو ہر دین پہ غالب کرنا ہے، ہر دین پر، چونکہ باقی اگر ہمارے دین کو امبریس کر لے، قبول کر لے، پھر تو جھگڑا ہی ختم ہے۔ جب وہ اکڑے ہوئے ہیں اپنے باطل ادیان پر تو ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کے دینوں پر اس دین کو غالب کریں۔ اب اس غلبے کی تحریک پر ہمیں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اسلام سے باہر جتنے لوگ ہیں وہ پھر ہم سے دشمنی کریں گے، کیونکہ ہم نے جب ان کے دین کو جھوٹا کہنا ہے اور ان کے دین پر اسلام کو غالب کرنا ہے تو اس سے یقیناً وہ ہم سے دشمنی کریں گے، اور انہیں یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ اسلام کو ہر دین پہ غالب کیا جائے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس لا ریب کلام کے اندر پہلے ہی اعلان کر دیا، اسے پتا تھا کہ جس وقت دین حق کے متوالے اسے ہر دین پر غالب کرنے کے لیے نکلیں گے تو ہر دین ان کے خلاف سازشیں کرے گا، ہر باطل دین ان کے خلاف پراپیگنڈا کرے گا، اور ہر باطل دین ان سے عداوت اور دشمنی کرے گا۔ تو خالق کائنات نے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو تمہاری یہ غلبہ اسلام کی تحریک اچھی نہ بھی لگے تو تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ان کے تیور کیا ہے، تم نے یہ دیکھنا ہے کہ رب کا فرمان کیا ہے، تم نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ تو اس بنیاد پر ایک مسلمان جس کو اپنے عقیدے اور ایمان کا یقین ہے وہ کبھی مخالفت سے نہیں گھبراتا، وہ کبھی دشمنوں کی عداوت سے نہیں گھبراتا، وہ اسلام دشمن قوتوں کی سازشوں سے نہیں گھبراتا، چونکہ اسے پہلے دن نصاب ہی یہ دیا گیا ہے کہ ہر کوئی جو اسلام سے باہر ہے وہ تیری مخالفت کرے گا اور اسے اسلام کا پھلنا پھولنا پسند نہیں آئے گا، لیکن تم نے کوشش کرتے رہنا ہے اس اسلام کے غلبہ کی، اگرچہ ناراض ہونے والے ناراض ہوتے رہے، تم نے اپنی اس تحریک کا سفر جو غلبہ اسلام کی تحریک ہے اس کو جاری رکھنا ہے۔ اس بنیاد پر آج صفحہ ہستی پر مسلمان ایسی قوم ہے کہ جن کا کوئی ایک دشمن نہیں، کہ صرف دو نہیں، ہر طرف سے ان سے دشمنی کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو مایوسی نہیں ہے، اس واسطے کہ کائنات کا خالق رب ذوالجلال اس نے جو دین پسند کیا ہے وہ دین ہمیں اللہ نے اپنی توفیق سے عطا فرمایا ہے، اور ہم اس دین پر آج بھی کاربند ہیں۔ اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی نگاہ رحمت سے اپنی امت کے اس کارواں کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ آپ نے واضح طور پر فرمایا تھا، طبرانی موجم اوسط میں یہ حدیث موجود ہے، حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، فرمایا جب تک اے صحابہ میں تمہارے سامنے ہوں اس وقت بھی تمہارے لیے خیر ہوں، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا پھر بھی میں خیر ہی ہوں۔ اور قیامت تک کے غلاموں کو یہ ارشاد فرما دیا کہ جس وقت میرے بعد کوئی نبی نہیں تو قیامت تک میرا سہارا تمہیں میسر ہے، میں تمہیں دیکھتا رہوں گا۔ یہاں تک کہ بخاری شریف میں ہے کہ اگر ایک تنکا بھی تم اٹھا کے صفائی کی خاطر مسجد سے باہر پھینکو گے وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہوگا، ہر کام تمہارا میرے سامنے ہوگا۔ اس میں کتنی لذت ہے جب کسی کو یہ پتا ہو کہ میں نیکی کر رہا ہوں تو میرے والد صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں، اسے اس میں لذت آتی ہے۔ جب اسے پتا ہو کہ میں نیکی کر رہا ہوں اور میرے استاد صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں، اسے اس میں لذت آتی ہے۔ اور جب کوئی یہ دیکھ رہا ہو کہ میں نیکی کر رہا ہوں اور میرے پیر صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں، اس میں اس کو لذت آتی ہے۔ تو کمال لذت ہے اہل سنت تیرے عقیدے میں، تو نماز پڑھے یا روزہ رکھے، حج کرے یا زکات دے،
میلاد کا جلسہ ہو یا معراج کا جلسہ ہو، تو گھر میں بیٹھا ہو یا تو چوک میں بیٹھا ہو، تیرا عقیدہ کتنا لذیذ ہے کہ تو یہ یقین رکھتا ہے کہ تجھے ماہ مدینہ گنبد خضرا سے دیکھ رہے ہیں۔ اب اس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ وابستہ فرما گئے، پھر سب کو میں دیکھوں گا، نیکی مجھے نظر آئے گی، حمدت اللہ ما رأیت من خیر، حمدت اللہ، جب تم اچھا کام کرو گے تو میں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کروں گا، وما رأیت من شر استغفر لکم، اور اگر تم کسی غلطی پر یا کسی گناہ پر مجھے نظر آؤ گے تو تمہاری بخشش کی لی دعا اللہ سے میں کرتا رہوں گا۔ اب یہ رابطہ اس امت کو قیامت تک کے لیے سرکار سے میسر ہے۔ آج اسلام کے خلاف جو بڑی سازشیں ہیں یورپ کی طرف سے، ان میں اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ اسلام اپنی ڈیٹ ایکسپائر کر چکا ہے، اس کی مدت گزر گئی ہے، اس کا زمانہ بیت چکا ہے۔ اس کی دلیل وہ کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں پہلے آئے تھے، اور اب انسان بڑا ایڈوانس ہو چکا ہے اور انسان چاند پہ جا چکا ہے، اسلام بڑی ترقی کر چکا ہے انسان، اور یہ کائنات گلوبل ویلی ہو چکی ہے۔ اس وقت جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ اس وقت کے تقاضے تھے۔ آج سفر کے سورسز کئی تیز ہو گئے ہیں، آج کپڑوں کے انداز بدل گئے ہیں، آج کھانے کی مختلف نئی چیزیں آ گئی ہیں، آج سہولیات اور مختلف قسم کے جو مواصلات کے نظام کی چیزیں ہیں یہ بڑی تبدیل ہو چکی ہیں۔ لہذا یورپ کے کمینے کہتے ہیں آج وہ دین کارآمد نہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے دیا تھا۔ اس کی دلیل میں کہتے ہیں کہ انہیں تو آج کی خبر نہیں تھی، انہیں آج کا پتہ نہیں تھا کہ کیسے کیسے لوگوں کے مکان بن جائیں گے، کس طرح کی حالات ہوں گے، کیسی سڑکیں ہوں گی، فضاؤں میں کیسے جہاز اڑ رہے ہوں گے، اور کس طرح لوگوں کا پوری دنیا میں ہر منٹ میں رابطہ ہو رہا ہوگا۔ تو اس وقت کے لحاظ سے جو کچھ انہوں نے دیا وہ تو کارآمد تھا، اور کہنے لگے آج چونکہ صدیاں بیت گئیں اور زمانہ نیا آ گیا ہے، اس بنیاد پر آج تمہیں کسی نئے لائف کوڈ کی ضرورت ہے، معاذ اللہ کسی نئے دین کی ضرورت ہے، نئی شریعت کی ضرورت ہے۔ اب وہ ختم نبوت کا انکار کرنے کے لیے کیا دلیلیں گھڑ رہے ہیں، وہ دین اسلام کے بغاوت کے لیے کیا دلیلیں گھڑ رہے ہیں، وہ اسلام کو معاذ اللہ ناکارہ ثابت کرنے کے لیے کیا دلیلیں گھڑ رہے ہیں، اگر ان کی دلیل کا خلاصہ سنو اور پھر اپنے زمانے کے کچھ خطیبوں کی تقریریں سنو تو دونوں طرف تمہیں ایک طرح کی بات نظر آئے گی۔ آج کا مستشرق اورینٹلسٹ، آج کا یہودی، آج کا نصرانی اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہوئے یہ دلیل دے رہا ہے کہ پیغمبر اسلام کو آج کا پتہ نہیں تھا، ان کو کل کی خبر نہیں تھی، معاذ اللہ وہ دیوار کے پیچھے نہیں جانتے تھے، انہیں آج کے مسائل کا پتہ ہوتا تو حل کرتے، آج کی بیماریوں کا ان کو پتہ ہوتا تو علاج کرتے، آج کے انسان پر جو خطرات ہیں یہ جانتے ہوتے تو پھر انسان کو بچاؤ کی تدبیریں کرتے۔ یہ یہودی کی بولی ہے، یہ نصرانی کی بولی ہے، اور دوسری طرف ہمارے علاقے میں مسلمانوں میں مسجدوں کے کچھ خطیب بھی ایسے ہیں جن کی تقریروں کا خلاصہ بھی یہ ہے، وہ کہتے ہیں نبی کو تو کل کا پتہ نہیں تھا، نبی کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی، نبی تو صرف دین کا جانتے تھے، دنیا کا نہیں جانتے تھے۔ اب دیکھو کس کی سوچ سازش کی اتحادی ہے، کس کی تقریر یہود کی تقریر کے ساتھ متحد ہے،
کس کی سوچ نصارہ کی سوچ کی غلام ہے. ادھر انگریز کہے کہ مسلمانوں کے نبی کو آج کا پتہ نہیں تھا، ادھر نام نہاد سلفی توحیدی اور وہابی دیوبندی اور اس طرح کی بیماریوں والے وہ منبروں پہ چڑھ چڑھ کے تقریریں کریں، وہ چوکوں میں آ کے جلسے کریں کہ ہمارے نبی کو تو کل کی خبر نہیں تھی، دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا. تو اب قصور کس کا ہے؟ بلا وجہ تو نہیں. چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے، آج اسلام پر حملہ آور یہودی، اسلام پر حملہ آور نصرانی، اسلام پر حملہ آور اورینٹلسٹ اور مستشرق، اس کا جواب کوئی سلفی نہیں دے سکتا، اس کا جواب کوئی وہابی نہیں دے سکتا، اس کا جواب کوئی نجدی یا دیوبندی نہیں دے سکتا. ان لوگوں کی فکر بند گلی میں بند ہو گئی. اگر آج یہود و نصارہ کے مقابلے میں اسلام کو ہر گھڑی کارآمد ثابت کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف مسلک اہل سنت و جماعت ہے، جنہوں نے روزانہ خود یہ ثابت کرنا ہے کہ معاذاللہ وہ صرف دین جانتے تھے، دنیا نہیں جانتے تھے. تو انگریز کہتے چلو دنیا میں ہی ہمیں مان لو، دنیا کا رہبر ہمیں مان لو، دنیا کا مرشد ہمیں مان لو. جس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کو تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا دیوار کے پیچھے کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں جو ان کو دیوار کے پیچھے اس وقت پتہ نہیں چلتا تھا تو آج کے زمانے کو انہیں کیسے پتہ ہے؟ تو پھر ان کی شریعت کارآمد کیسے ہوگی؟ اب جس وقت کسی گلی کے اندر جتنے گڑے ہیں وہ کوئی پچھلے چوک میں بیٹھا دیکھ رہا ہو تو گزرنے والے کو کہے گا کہ سپیڈ بریکر بھی ہے، رستے میں کنواں بھی ہے، گڑا بھی نکلا ہوا ہے، لہذا گزرتے وقت دائیں ٹرن کرنا، بائیں ٹرن کرنا، گڑا دیکھنا، سپیڈ بریکر دیکھنا. میرے بھائیوں، ایک گلی کا سیدھا راستہ حق وہ ادا کرتا ہے جو گلی کے ہر سپیڈ بریکر سے واقف ہو، اور جس ذات نے قیامت تک کی ہر راہ کو روشن کرنا تھا. اگر ان کے بارے میں نظریہ یہ ہو کہ ان کو دیوار کے پیچھے کی اور کل کی خبر نہیں، تو پھر وہ رستہ روشن کیسے کریں گے؟ پھر گزرنے والوں کو بھیڑیوں کے حملوں سے کیسے بچائیں گے؟ اس واسطے عقیدہ ختم نبوت کے بیان کے لیے سنی زبان چاہیے، سننے کے لیے سنی کان چاہیے، اور اس پر اعتماد کے لیے سنی ایمان چاہیے. اور اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے قیامت تک کی ہر صدی کا، ہر سال کا، ہر مہینے کا، ہر ہفتے کا، ہر دن کا، ہر گھنٹے کا، ہر منٹ اور ہر منٹ کا ہر سیکنڈ، اس میں جو کچھ ہونا تھا ہمارے نبی علیہ السلام دیکھ بھی رہے تھے اور ہر مسئلے کا جواب دے بھی رہے تھے. لہذا توحید کی وہ تقریریں جو اس انداز کی ہیں، معاذاللہ جب تک توہین نبی نہ کریں، ان کی توحید پوری نہ ہو کہ اللہ کے نبی کو تو کل کی خبر نہیں تھی. یہ وہ سوچ تھی جس نے قادیانیت کا دروازہ کھولا، یہ وہ سوچ تھی جس نے سکھوں، ہندوؤں اور یہود و نصارہ کو اسلام پر اعتراض کرنے کی گنجائش دی. اللہ کا فضل ہے سنی کل بھی عقیدہ ختم نبوت کا علمبردار تھا اور سنی آج بھی عقیدہ ختم نبوت کا علمبردار ہے. اگر میں یہ بیان کرتا اس سال سے پہلے 2 اکتوبر 2017 سے پہلے اگر میں اس چوک میں بیان کرتا کہ جب مرزا قادیانی نبوت سے بغاوت کر رہا تھا اور وہ دجال جس وقت نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا تھا، تو اس وقت غیر مقلد یعنی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں محمد حسین پٹالوی اس کو تحفظ دے رہا تھا، اس کی کتابوں پہ تقریریں لکھ رہا تھا،
اس کے فضائل بیان کر رہا تھا تو شاید تم کہتے کہ نہیں یہ لوگ تو ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، یہ بھلا مرزا قادیانی کو سپورٹ کیسے کر سکتے تھے؟ لیکن جب 3 اکتوبر کو ساجد میر نے ختم نبوت پر کیے گئے حملے کو حفاظت دینے کے لیے چیلنج کر دیا علماء کرام کو کہ اسمبلی میں کچھ بھی نہیں ہوا، حالانکہ اسمبلی میں 1000 درجہ ختم نبوت کے خلاف سازش ہوئی، اس شخص نے اپنی سفید داڑھی کے نیچے سینٹ کی ٹکٹ کی خاطر ختم نبوت سے اس نے بے وفائی کی، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ ان کے محمد حسین بٹالوی نے بھی یہ کام کیا تھا۔ ارے اگر وہاں قاسم نانوتری دروازہ کھولتا نظر آتا ہے تو یہاں الیاس چنوتی بھی اسی نقش قدم پہ چلتا نظر آتا ہے۔ مبارک ہو سنیو تمہیں، اگر شمامہ سے لے کر دلی تک اور شمامہ سے لے کر بریلی شریف تک اور بریلی شریف سے لے کر بھکی شریف اور لاہور شریف تک تمہیں ختم نبوت کی اس حفاظت کے جھنڈے لہراتے نظر آتے ہیں، اس کی سب کا سبب یہ ہے کہ ایک طرف امام فضل حق خیر آبادی، امام احمد رضا بریلوی، انہوں نے جو ختم نبوت کی اذانیں دی ہیں، آج ان کے روحانی بیٹے بھی جھنڈے لے کے یمامہ کے ان عظیم وارثوں کے پیش نظر جو حضرت صدیق اکبر نے بھیجے تھے، مسلمہ قذاب اور مسلمہ پنجاب کے خلاف یہ میدان میں نکل آئے ہیں، اس واسطے کہ ہم بن گلی کے مسافر نہیں، اللہ نے ہمیں فکر رضا کی شاہراہ کا وارث بنایا ہے۔ اب دیکھیے دوسری سوچ، جب یہ اعتراض کر رہی ہے، مستشرقین نے اعتراض کیا کہ تمہارے نبی کو تو آج کا پتہ نہیں تھا، بیماری کا پتہ ہو تو پھر طبیب دوائی دیتا ہے اور وہ کارآمد ہوتی ہے، بیماری کا پتہ نہ ہو تو دوائی کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر فتنے کا پتہ ہی نہ ہو تو بچانے کے رستے کیسے عطا کریں گے؟ یہ ساری چیزیں جب ہونے لگی تو جواب مانگا گیا۔ جواب مرکز اسلام پر مسلط جو طبقہ بیٹھا ہے انہوں نے پھر جواب لکھا۔ کیا موضوع تھا؟ موضوع یہ تھا کہ اسلام پہلی صدی میں بھی مفید، دوسری میں بھی مفید، چوتھی میں بھی مفید، چودہویں میں بھی مفید، دوسری میں مفید، قیامت تک کا یہ مفید دین ہے۔ کیوں؟ جنہوں نے یہ دین دیا تھا وہ قیامت تک کی ہر نسل کو دیکھ رہے تھے، ہر رنگ کو دیکھ رہے تھے، ہر خطے کو دیکھ رہے تھے، ہر علاقے کو دیکھ رہے تھے، ہر بیماری کو دیکھ رہے تھے، ہر گھڑی، ہر طبیعت اور ہر مزاج کو دیکھ رہے تھے۔ لہذا پورا دین اسلام اس کا تحفظ اس پر بیس کرتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام خاتم النبیین ہے اور انہیں رب نے کتنا علم دیا ہے۔ جواب دینے کے لیے کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے نہایت العالم۔ محمد بن عبد الرحمن یہ ڈاکٹر استاذ ہے سعود یونیورسٹی اور ریاض کا، عقیدے کا استاد، اس نے کتاب لکھی، نجد والوں کی طرف سے جواب دینا چاہتا ہے اورینٹلسٹ اور مستشرقین کو، یہود کو اور نصارہ کو۔ مبارک ہو تمہیں اہل سنت، جب مرکز اسلام سے کتاب لکھی گئی دفاع اسلام میں تو انہیں ابن تیمیہ سے کچھ بھی نہیں ملا۔ اگر کتاب لکھی ہے تو امام احمد رضا بریلوی سے قلم ادھار مانگ کے لکھی ہے۔ یہاں بھی دارالسلام نے وہ کتاب چھاپی ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ اس کتاب کا انداز کیا ہے؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہود و نصارہ ہمارا دین آج بھی کارآمد ہے، بلکہ یہی نجات دہندہ ہے، اس کے سوا کوئی اور دین نجات نہیں دے سکتا اور قیامت تک کے لیے یہی راہوں کو روشن کرے گا۔ لہذا مصنف نے کیا کیا؟ ایک طرف ایک حدیث لکھی، پھر اس کے ساتھ تصویر دی، پھر حدیث لکھی، پھر تصویر دی، اور یہ ثابت کیا کہ یہ 14 صدیاں جو گزر گئی ہیں
सरकार ने जो फरमाया था वैसे ही हुआ, क्योंकि तस्वीर बोल रही है, तस्वीर से साबित है, तस्वीर बता रही है। उस किताब का एक सफा मैं आपके सामने इस चौक में पेश कर रहा हूं। आप में से जो हजरात मदीना मुनव्वरा गए हैं, मक्का मुकरमा गए हैं, मक्का मुकरमा में अनफाक हैं, नफक, नफक कहते हैं सुरंग को। पहाड़ियों के नीचे बने हुए रास्ते, गाड़ी चलती है तो सामने नफक का नाम आ जाता है, गाड़ी अंदर दाखिल हो जाती है। कोई आधा किलोमीटर लंबी, कोई पूरा किलोमीटर लंबी, कई नफक बने हुए हैं मक्का मुकरमा की पहाड़ियों के नीचे। और फिर मक्का मुकरमा में होटल हैं, खाना काबा की छत से कहीं ऊंचे जमजम टावर है, या मक्का टावर है, या सफवा टावर है। इनकी तस्वीर दी हुई है किताब के सफे पर। और साथ यहूद और नसारा को जवाब है हदीस के जरिए से। किस चीज का जवाब? कि आज भी इस्लाम दीन निजात है। जवाब कैसे है? कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीस लिखी कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा समझ लो, इज़ा रईता जिबाल मक्का कद बुइजत कवाइम, कि वो जमाना आएगा कि मक्का मुकरमा के पहाड़ों के नीचे से रास्ते बना दिए जाएंगे। बुइजत कसाइम, पहाड़ों को काट के रास्ते बनाना, पाइप बिछाना। मुसन्निफ ने हदीस का तर्जुमा करते हुए लिखा, बुइजत कसाइम का मतलब यह है, हियल अनफाकुल अर्दिया वल अनाबीबुद बख्मा लिमियाह ज़मज़म, कि इससे मुराद वो बड़े साइज के पाइप हैं जो आज हमने पहाड़ों के नीचे से जमजम के पाइप गुजारे हैं और आज हमने सड़कें बनाई हैं। का देखो यहूदो नसारा, तुम बकबक करते हो कि नबी को आज की खबर नहीं थी, देखो सुरंगें हमने अब बनाई है, मदीने के ताजदार ने उस वक्त भी देखी हुई थी। दूसरी तरफ वइज़ा रईतल बिना वइज़ा रईतल जिबाला यालू बिना मक्का, पर सहाबा वो जमाना आएगा कि मक्का मुकरमा के होटलों की बिल्डिंगें पहाड़ों से कई ऊंची निकल जाएंगी। तो तस्वीरें देकर नजदी मुसन्निफ यहूद को जवाब दे रहा है, मगर अपने अकीदे से नहीं। आज भी उनके मानने वाले टट्टू पाकिस्तान में यही तकरीरें करते फिर रहे हैं कि नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं थी, नबी तो कल का इल्म नहीं रखते थे। मगर जिन्हें यहूद ने मुआखजा किया, जिनसे नसारा ने मुआखजा किया, मरकज इस्लाम में बैठे हुए इनके जो गुरु हैं, जब उनसे पूछा गया कि इस्लाम सच्चा है तो दलील दो, तो दलील में उनका मसलक नहीं बोला, बोला है तो दाता गंज बख्श का मसलक बोला है, बोला है तो गौसे पाक का मसलक बोला है तो सुन्नी तेरा मसलक बोला है। एक जमाना था जब बरेली शरीफ से मेरे इमाम ने कहा था, सरे अर्श पे है तेरी गुजर, दिले फर्श पे है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं मेरे आका जो तुझ पे आया नहीं। तो यही लोग कह रहे थे कि अहमद रजा ने गुलूफ किया, अहमद रजा ने ये किया वो किया, मगर आज जब पकड़े गए तो फिर दलील देकर ये बता रहे थे कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम की आंख तो पहाड़ों के ऊपर भी देख रही थी, पहाड़ों के अंदर भी देख रही थी। इस बुनियाद पर बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का, पढ़ा है कुदसियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का, ज़मी है अहले सुन्नत की, ज़माना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। किसी की एड की जानिब नहीं उठती नजर अपनी, खुदा ने भर दिया इतना खजाना अहले सुन्नत का। ज़बाने मुस्तफा से ये मिला हमको लकब वाज़े, अताए मुस्तफा है आबोदाना अहले सुन्नत का। उठो
मंजिल मिलेगी तो मजे की नींद सो लेंगे। करो अब काम थोड़ा सा रोजाना अहले सुन्नत का, सुनो फिक्रे रिजा में ही बका है आज भी अपनी, कोई तुझको न भटका है बेगाना अहले सुन्नत का। इस बुनियाद पर अगर बैतुल मुकद्दस की हिफाजत हो सकती है तो सुन्नी अकीदे पे हो सकती है, खत्म नबूवत की हिफाजत हो सकती है तो सुन्नी अकीदे पे हो सकती है। इन लोगों की तो चादरें अकीदे की छोटी छोटी है, एक तरफ से लेते हैं दूसरी तरफ से नंगे हो जाते हैं, दूसरी तरफ ढांपे तो पहली तरफ से नंगे हैं। सुन्नी तेरी चादर वो है जो यहां से लेकर जन्नत तक फैली हुई नजर आ रही है। अब देखो इस वक्त अल कुदस के आंसू बह रहे हैं, फलस्तीन लहूलुहान है और मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द लाशों के ढेर लग रहे हैं। ये क्यों है कि ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि बैतुल मुकद्दस ये इसराइल का कैपिटल और दारुल हुकूमत है। ये ट्रंप कौन है? ये ट्रंप वो है जिसको पहले दौलत की दावत शाह सलमान ने दी थी। ये ट्रंप वो है जिसकी बीवी के साथ नंगा हाथ शाह सलमान ने मिलाया था। ये ट्रंप वो है जिसको 2 अरब की तलवार मुसलमानों के खादिमुल हरमैन ने दी थी। ये ट्रंप वो है जिसका यहूदी दामाद कई हफ्तों तक अर-रियाज में मोहम्मद बिन सलमान वली अहद को ट्रेनिंग देता है। जिस वक्त दुनिया भर के मुस्लिम हुक्मरानों को ट्रंप का मुरीद करवाया शाह सलमान ने, और उसके आने पर बावजूद अपने बुढ़ापे के डांस करता रहा और तलवार उसके लिए इस्तिकबाल में लहराता रहा और कलमे वाला झंडा उस कुत्ते अमरीकी के एजाज में लहराया गया। आज उसी ट्रंप ने मुसलमानों का किबले अव्वल प्लेट में रख के यहूद को दे दिया। उसको हिम्मत क्यों हुई? क्यों ऐसा हुआ? यहां पर अल कुदस मार्च करने वाले, सऊदी रियालों पे पलने वाले अपने गुरु जो है उनसे भी तो पूछे कि उन्होंने क्यों गैर मुस्लिमों से प्यार किया। जब ट्रंप के सामने ये सऊदी शहजादे बिछे जा रहे थे, कहां गए गूंगे मुफ्ती हरम के जो आयत पढ़ के सुनाते, ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया बादहुम औलिया बाद, कि रब का न बदलने वाला कुरान ऐलान कर रहा है कि यहूदो नसारा को दोस्त मत बनाना। तुम जितने भी इनके तोहफे दे लो, इनको ताइफ दो, ये तुम्हारे दोस्त नहीं, आपस में दोस्त है। बिन बाज का फतवा है नूर अल दरब फतावा के अंदर कि अगर बंदे ने हाथ पे दस्ताना पहना हो फिर भी गैर महरम औरत से हाथ मिलाए तो हराम है। तो जब शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अपना हाथ ट्रंप की बीवी के साथ नंगा मिला रहा था तो मर गए थे काबे के मुफ्ती, मर गए थे सऊदी मुफ्ती। क्यों बेज़बान हो गए थे? बल्कि कालम लिख रहे थे और फख्र कर रहे थे। तस्वीर के नीचे लिखा था अल मलिक यूसाफे हो हरमा तराम, कि हमारा खादिमुल हरमैन ट्रंप के हरम से हाथ मिला रहा है। वो हरमैन को भूल के ट्रंप के हरम के पीछे लग गया। यानी ट्रंप का हरम, बीवी हरम का लफ्ज उसके बारे में लिखा इतने अदब के साथ। आज वही ट्रंप मुसलमानों के
سے بدلے لے رہا ہے اور پھر OIC کا اجلاس ہوتا ہے، رجب طیب کو سلام ہو، مگر سعودی عرب کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ چلو اجلاس خود نہیں بلا سکے تو جس نے بلایا ہے وہاں چلے جاتے۔ چاہیے تو تھا خادم الحرمین کہلانے والا جاتا، اگر وہ نہیں گیا تو ولی عہد جاتا، اگر وہ نہیں گیا تو وزیر خارجہ جاتا۔ اتنا کم مسئلہ سمجھا ہے بیت المقدس کا، نہ خادم الحرمین، نہ ولی عہد، نہ وزیر خارجہ، چوتھے نمبر پر جا کر کوئی وہاں ایک فارمیلٹی پوری کر رہا ہے۔ لہذا سعودی عرب کے ریالوں پہ پلنے والے، خواہ وہ جماعت الدعویٰ ہو، خواہ وہ جمعیت اہل حدیث ہو، خواہ اس سے ملتے جلتے دوسرے گروپ ہو، ان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ قدس کی آزادی کی بات کرے، کیونکہ القدس کو بیچا ہی شاہ سلمان نے ہے، اس نے، اس کی دوستی نے۔ اور پھر کیا انہیں پتا نہیں کہ مسجد اقصی کا کتنا تقدس ہے؟ وہ نہیں بول رہے، ان کے مفتی نہیں بول رہے، وہ کوئی ریلی نہیں نکال رہے۔ زخمی عراق سارا باہر نکل آیا کہ ہم اقصی کا سودا نہیں ہونے دیں گے، مگر سعودی عرب میں تو 10 بندے بھی باہر نہیں آئے کہ جنہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم بیت المقدس کا سودا نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ انہیں اپنا امام سمجھنے والے کس منہ سے القدس کا نام لے سکتے ہیں؟ القدس پر حفاظت کا پہرا دے سکتا ہے تو خلافت عثمانیہ کا کوئی روحانی فرزند دے سکتا ہے، یا پاکستان کا اہل سنت کا کوئی ولیوں کا غلام دے سکتا ہے؟ اور یاد رکھے، یہ عام اہل سنت و جماعت جو جشن میلاد مناتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتے ہیں، گھروں میں چراغاں کرتے ہیں، یہ بھی باقاعدہ وہ عمل صالح ہے کہ جس سے اسلام کی دھاک بیٹھتی ہے۔ جس وقت حدیبیہ میں بیٹھے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ارد گرد موجود تھے، عروہ بن مسعود آیا جو کہ کٹر مشرک تھا، کافی دیر گزاری اور واپس گیا اور جا کر ڈائری دی کہ میں کیا دیکھ کے آیا ہوں۔ ان میں یہ کہا، وفدت للملوک وفدت علی کیسر و کسری والنجاشی واللہ ان رأیت مالکا یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے قریش، کچھ نہ پوچھو، جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم ساری بہاریں بھول گئے۔ میں کیسر کے پاس گیا تھا، کسرا کے پاس گیا تھا، نجاشی کے پاس گیا تھا، مگر خدا کی قسم ہے میں نے آج تک وہ منظر کہیں نہیں دیکھا جو میں حدیبیہ میں دیکھ کے آیا ہوں۔ قریش نے پوچھا کیا؟ کہ آج تک میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی جتنی تعظیم صحابہ اپنے نبی کی کرتے ہیں۔ تعظیم سے فرق۔ اور آج نجد کا فتویٰ ہے کہ رب کے سوا کسی کی کوئی تعظیم کرے تو مشرک ہو جائے، اور بخاری میں ہے کہ مشرک آیا تھا، تعظیم میں نبی دیکھی تھی تو مسلمان ہو گیا تھا۔ اب اس حدیث میں یہ لکھا ہے، تعظیم کی تفصیل میں بتایا، ان تنخم النبی نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلده، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ تعظیم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا یہ انداز۔ نجاشی نے تھوکا، تھوک زمین پہ گرا، کیسر نے تھوکا، تھوک زمین پہ گرا، کسرا نے تھوکا، تھوک زمین پہ گرا، اس کے تھوک کے نیچے ادب کے لیے ہاتھ کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن قریش حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اپنا لعاب دہن ہونٹوں سے جدا کیا ہے وہ نیچے نہیں گرا، صحابہ نے نیچے ہاتھ کر لیا ہے۔ فدالا کا بیا وجہاؤ، جسے ملا ہے اس نے اپنے ماتھے پہ لگا لیا ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے، مجھے یہ تلاش تھی، ہم دورہ حدیث میں جب یہ حدیث پڑھاتے ہیں تو اس سے جتنے مسائل اخذ ہوتے ہیں، برکت اور تبرک کا عقیدہ ہے،
وسیلے کا عقیدہ ہے، بے مثل بشریت کا عقیدہ ہے. اور صحابہ لعاب دہن ماتھے پر لگا کر بتا رہے تھے اے دنیا والو ان سے ہم سری نہ کرنا جن کے لعاب کی مثال نہ ہو. رسالت مآب کی مثال کہاں سے آئے گی؟ اب یہ منظر جو حدیبیہ میں تھا آج اگر ڈھونڈو گے تو اہل سنت میں ملے گا. دوسری طرف کا کوئی مفتی ملا محدث جو بھی ہو ان کو یہ توفیق نہیں جو سرکار کی ذات سے برابری کرے. وہ لعاب دہن کی قیمت کیا بتائیں؟ اور ادھر کا کوئی ریڑی لگانے والا ہو اس سے پوچھو تجھے نبی علیہ السلام کا لعاب دہن مل جائے تو کیا قیمت دو گے؟ وہ کہے گا جان دے دوں گا لعاب دہن لے لوں گا. اس طرف بھی آدمی ہے اس طرف بھی آدمی. ان کے بوٹوں پہ چمک ہے ان کے بوتھوں پہ نہیں. اس واسطے کہ اللہ نے وہ چمک والا عقیدہ ان چمک والوں کو عطا فرمایا ہے. مجھے یہ تلاش تھی کہ یہ نجدی کوئی محدث اس حدیث سے بچ کے کیسے نکلتا ہے. اسے کچھ نہ کچھ تو اپنی کتاب میں لکھنا پڑے گا. تو میں نے محمد بن صالح عثیمین کی جو بخاری کی شرح ہے اس میں دیکھا کہ وہ نہ برکت مانتا ہے نہ تبرک مانتا ہے نہ کوئی دوسرا عقیدہ مانتا ہے. لیکن بھاگتے بھاگتے ایک شے اس نے بھی لکھی اور اس میں ہی گرفتار ہو گیا. چونکہ لعاب دہن ماتھے پہ لگانا جب اس کی وضاحت کرتا ہے تو کہنے لگا اصل میں یہ کام صحابہ پہلے نہیں کرتے تھے یہ اس دن کیا کیوں کہ چونکہ دشمن نبی آیا تھا عروہ بن مسعود جنہوں نے پھر کلمہ پڑھ لیا. چونکہ دشمن نبی آیا تھا تو پھر کہتا صحابہ ہاتھوں پہ لعاب لے کے ماتھے پہ لگا کے دشمن نبی کا دل جلانا چاہتے تھے. دشمن برکت نہیں مان رہا کہتا دشمن نبی کا دل جلانا مقصود تھا. تو میں نے کہا یہ بھی تو ہمارے لیے سنت ثابت ہو گئی کہ دشمن نبی کا دل جلانا سنت صحابہ ہے. ورنہ تم نے کہنا تھا یہ امام احمد رضا بریلوی کی شدت ہے. نہیں اصل تو وہاں سے چلا مسئلہ جس کو فکر رضا نے بیان کیا کہ دشمن نبی کا کسی طریقے سے دل جلانا یہ سنت صحابہ ہے. تو میں نے اس پر وضاحت کی کہ دشمن نبی کا دل جلانے کے لیے صحابہ نے 2 نفل اٹھ کے کیوں نہ پڑھے کہ دشمن نبی آیا ہے تو 2 نفل پڑھے اس کا دل جلے. حالانکہ نماز سے بھی تو دل جلنا تھا. تو پتا چلا کہ نفلوں سے دشمن نبی کا اتنا دل نہیں جلتا جتنا براہ راست اس چیز سے جلتا ہے کہ جس کا تعلق ذات رسول علیہ السلام کے ساتھ ہو. اور پھر یہاں اس چیز کی بھی وضاحت ہے کہ ایسا موقع آ جائے احتجاج کا یا غیروں کو دکھانے کا کہ ہمارے محبوب علیہ السلام سے پیار کتنا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں سنت پہ عمل کر لو فلاں سنت پہ عمل کر لو فلاں سنت پہ عمل کر لو. ہم کہتے ہیں ہر ایک سنت پہ عمل لازم ہے. ویسے ہی اور یہ جو صحابہ بیٹھے تھے سارے داڑیوں والے بھی تھے اماموں والے بھی تھے ساری سنتیں پوری کر کے بیٹھے تھے. لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ دشمن نبی کا دل جلانے والا شعبہ جدا ہے. اس کے لیے لعاب دہن سرکار کا ماتھے پہ لگائیں تاکہ دشمن نبی کا دل جلے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس جو دین تھا چلتے چلتے ہمارے تک پہنچا ایمان مجمل ایمان مفصل اگر وہ مانتے تھے فرشتوں کو تو ہم بھی مانتے ہیں وہ مانتے تھے کتابوں کو تو ہم بھی مانتے ہیں وہ مانتے تھے تقدیر کو تو ہم بھی مانتے تھے. نماز وہاں بھی نماز یہاں بھی روزہ وہاں بھی روزہ یہاں بھی زکوٰۃ وہاں بھی زکوٰۃ یہاں بھی حج وہ بھی کرتے تھے حج ہم بھی کرتے ہیں. لیکن ایک چیز وہاں تھی یہاں نہیں. دشمن نبی کا دل جلانے کے لیے انہیں تو لعاب دہن میسر تھا کہ ماتھے پہ لگائیں. ہمیں لعاب دہن نہیں ملتا. یہ شعبہ
खाली हो गया। उनके पास दुश्मन नबी का दिल जलाने के लिए लुआबे धन मुयस्सर था, माथे पे लगाया। या तो आज दुश्मन नबी ही ना होता तो हमें कोई कहता अब लुआबे धन नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, दुश्मन नबी मर खप गया है। मगर ये मरा खपा नहीं, यहां से लेकर अमेरिका तक वो फिल्में गुस्ताखाना बनाने वाले, वो खाके बनाने वाले, वो गुस्ताखाना खाकों के आगे वो नुमाइशें लगाने वाले, ये तो दुश्मन ही दुश्मन मौजूद है। और बल्कि ये दुश्मन नबी का दिल जलाने वाला शोभा है ही ऐसा कि दुश्मन मर भी जाए, दिल जलाने की छुट्टी फिर भी नहीं मिलती। अरे वो काबे के गिर्द तवाफ करते जो रमल किया जाता है, ये कंधे हिला के चलना तो था दुश्मन नबी का दिल जलाने के लिए। आज मर खप गए कुफ्फारे मक्का, मगर फिर भी वो सुन्नत पूरी करनी होती है, वो अंदाज, वो वाजिब अपना अदा करना होता है। और इधर तो दुश्मन नबी अभी जिंदा है, तो फिर दिल जलाने वाला शोभा कैसे पूरा हो? तो हमें शरीयत ने बताया कि तुम मुतमईन रहो, ये तो उनसे पूछो कि जिनका दिल जलता है, कि तुम्हारे पास वो सहाबा के लुआबे दहन वाला बराबरी का शोभा तो नहीं हो सकता, सरकार के लुआब की मिसाल कहां से आए, लेकिन दुश्मन नबी का दिल जलेगा। लुआबे दहन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, 12 रबीउल अव्वल को अपना घर सजाओ, दुश्मन नबी का दिल जलेगा। चौक चौक में मिलाद मनाओ, दुश्मन नबी का दिल जलेगा। तुम लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाओ, दुश्मन नबी का दिल जलता रहेगा। इस बुनियाद पर नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब ये 2017 का साल जो गुजर रहा है, पूरा होने वाला है, अमेरिकी एजेंडा था इसमें हम पाकिस्तान के लिए कि हम पाकिस्तान के लोगों में बर्दाश्त पैदा करेंगे। ये आप नेट पे पढ़ सकते हैं, इंटरनेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस फ्रीडम अमेरिका का इदारा है, उन्होंने अरबों डॉलर वक्फ किए हुए थे कि हमने पाकिस्तान के लोगों में बर्दाश्त पैदा करनी है। मतलब क्या? हम कहते हैं हमारे अंदर तो वैसे ही बर्दाश्त है, बिजली ना हो बर्दाश्त, पानी ना हो बर्दाश्त, खाना ना हो बर्दाश्त। अब 9 दिन हम डी चौक में बैठे रहे, मुआशरा हुआ, सब कुछ बर्दाश्त। तो तुम हमें हमारे अंदर क्या बर्दाश्त पैदा करना चाहते हो? तो 2017 पूरा हो रहा है, उन्होंने कहा हम ये बर्दाश्त करना चाहते हैं कि तुम अपने नबी की तौहीन सुनो तो बर्दाश्त कर जाओ, तुम कुरान के बारे में तौहीन सुनो तो माज़अल्लाह बर्दाश्त कर जाओ, तुम इस्लाम के बारे में तौहीन हो रही हो तो बर्दाश्त कर जाओ। तो 2017 पूरा हो रहा है और फैजाबाद के शहीदों ने बता दिया सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है मगर तौहीन नबी बर्दाश्त नहीं हो सकती। सब कुछ बर्दाश्त है मगर कुरान की बेअदबी बर्दाश्त नहीं, इस्लाम की बेअदबी बर्दाश्त नहीं। अब ये अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन ये हमारी हर गली का खाका बनाते हैं। यानी इस गली में रहते कौन है, इस गली में करते कौन है, मिलाद का जलसा कहां होता है, ये सालाना रिपोर्ट व्हाइट हाउस में पहुंचती है तो वो कहते चलो आगे कुछ तेज कर दो, शराब खाने ज्यादा खोलो, कोई वीडियो पर उर्यानी ज्यादा ले आओ, कोई इनको झांसे वीजों के ज्यादा दो, इनके लिए कुछ ज्यादा लांच करो मंसूबे के ये अपने नबी से दूर हो। अगले साल फिर मिलाद आता है तो वीडियो बनाते हैं, नतीजा निकलता है कि पहले से तो कहीं ज्यादा लाइटिंग हो गई थी, पहले से तो ज्यादा गलियां सज गई थी,
پہلے سے تو زیادہ میلاد منایا گیا ہے، شہر کیا نگر نگر میں میلاد منایا گیا ہے۔ جب یہ رپورٹ جاتی ہے تو شیطانوں کی نیندیں حرام ہوتی ہیں۔ تو ہم نے تو بلب لگائے تھے ٹرمپ کو جلانے کے لیے، ہم نے بلب جلائے تھے یہود و نصارہ کا دل جلانے کے لیے، اور اگر بیچ میں کسی پڑوسی کا بھی جل گیا ہو تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ وہ اس ایریے میں آتا کیوں ہے جہاں دل جلتے ہیں؟ وہ وہاں آ بیٹھے جہاں دل دشمنوں کے جلانے والے بیٹھے ہیں۔ اس بنیاد پر یہ اہل سنت و جماعت بند گلی میں بند نہیں، آج ساری سوچیں بند ہو گئی۔ اس وقت ہمیشہ کی طرح سنی سوچ کی شاہراہ کھلی ہے، اور اس ملک میں جن لوگوں نے مختلف طریقوں سے عوامی جذبات سے کھیلنا چاہا، وہ ساری جماعتیں اب منکار زیر پر ہیں۔ اگرچہ انہیں اپنے نیٹ ورک پہ بڑا بھروسہ تھا، انہیں اپنے صالحین پہ بڑا بھروسہ تھا، انہیں اپنے نظم و ضبط اور ڈسپلن پہ بڑا ناز تھا، مگر آج لبیک والوں نے واضح کر دیا ہے کہ ہر طرف اگر دبدبا ہے تو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دبدبا ہے۔ اب ایسے میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بیداری کی حفاظت کریں۔ ہماری بیسک نیڈز، کوئی کہتا ہے گیس ہو، کوئی کہتا ہے بازار پکا ہو، کوئی کہتا ہے سیوریج کا نظام اچھا ہو، کوئی کہتا ہے ہمیں فلاں چیز کا کوٹا مل جائے، مگر ممتاز قادری کی روح کہتی ہے پہلی ضرورت یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ہمارے وہ لوگ ہو جو دین پر حملے کا جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہو۔ اس واسطے اگلے الیکشن میں اپنے ووٹ سے اسمبلی میں کوئی وہ نمائندہ بھیجو اور وہ نمائندگان بھیجو جو ان سب کا جواب دے اور ان کے دانت کھٹے کرے۔ اپنے ووٹ کی قوت سے پارلیمنٹ میں ختم نبوت کے محافظ، دین حق کے ترجمان، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسبان اپنے ووٹ کے ذریعے سے اپنی آئیڈینٹیٹیز اپنے تشخص کے ساتھ بھیجو تاکہ پاکستان بھی محفوظ رہے، ایمان بھی محفوظ رہے۔ یہ ساری کانفرنس سے اسی مقصد کے لیے ہے۔ انشاءاللہ صبح شیراں والا باغ گوجرانوالا میں تاریخ ساز تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی صاحب کی دعوت پر جو نعرہ 11 اکتوبر کو ہم نے رانا ثناء اللہ کے خلاف بلند کیا تھا اور اس کے کفریات کو فتویٰ کی شکل میں بیان کیا تھا، اب وہی آواز سیال شریف سے اٹھی، وہی گولڈا شریف سے اٹھی، وہی پاک پتن شریف سے اٹھی۔ ان سارے درباروں پر، درگاہوں پر بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں، اور ابھی تک ختم نبوت حلف نامہ کے جو ڈاکو اور چور تھے ان کے نام بے نقاب نہیں ہوئے۔ سزا تو بعد کا مسئلہ ہے، ابھی تک رانا ثناء اکڑ رہا ہے۔ اس امت کے اسلامی تشخص کے سامنے وہ قادیانیوں کا غنڈہ، مسلم امہ کے چھاتی پہ موم ڈلنے والا، ابھی تک وہ اپنا شر پھیلا رہا ہے۔ اس واسطے اہل سنت اگرچہ ہمارے دھرنے ہو گئے مگر ابھی مشن ادھورا ہے، اگرچہ شہادتوں کی ایک بڑی کھیپ فردوس میں پہنچ گئی مگر ابھی تک وہ ہمارا مشن ادھورا ہے جو اس ملک کے اندر ختم نبوت پر حملہ آوروں نے جو سازش کی تھی اس کا بدلہ ابھی ہم نے لینا ہے۔ اس واسطے اپنے قافلے کو منظم کیجئے اور 4 جنوری کو داتا دربار لاہور سے پنجاب اسمبلی تک انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم مارچ ہوگا، اور 4 جنوری یہ وہ دن ہے 2011 4 جنوری کو ہم نے یوم عشق رسول اللہ علیہ وسلم کا نام دیا تھا، جس دن غازی ممتاز حسین نے
गवर्नर को फड़काया था, उस दिन का नाम हमने उस साल मीडिया में यौम इश्क़ रसूल सल्लम रखा। 2012 में भी 4 जनवरी को हमने जुलूस निकाला, 13 को भी निकाला। मुसलसल हर साल सालाना ये दिन हम मनाते आए हैं। इसी वजह से 3 नवंबर को जिस वक्त हमने डी चौक में अपना धरना खत्म करते हुए अगला लाहे अमल दिया था, उस दिन भी हमने ये ऐलान किया था कि 4 जनवरी को लाहौर की सरजमीन पर इतना बड़ा मार्च होगा। और अब उस मार्च के साथ शुहदाए खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिह्न भी होगा। याद रखो, जो कौमें शहीदों को भूल जाए वो कामयाब नहीं हो सकती। इन शहीदों के नाम अपने जलसों में हमेशा करो, इन शहीदों के नाम अपनी मसाजिद में लिख के लगाओ। और तुम कहते होगे नाम तो तब लिखे कि जब पता हो कि शहीद हुए कितने हैं, नाम तो तब लिखे कि जब हमें कोई उनके नाम बताने वाला हो, नाम तो तब लिखे कि जब हमें वो 196 अफराद जो पिम्स अस्पताल में दाखिल किए गए थे, जख्मी और शहीद, कि हमें उनका रिकॉर्ड मिले। मैं तस्लीम करता हूं कि अभी तक ये अंधेर नगरी तारी है और हमारे मसलक का खून जो बहा उन गुमनाम राहों में, अभी तक हुकूमत उस पे पर्दे डाल रही है, मगर ये खून छुपेगा नहीं। ये गली गली बोलेगा, ये महल्ले महल्ले बोलेगा, ये नगर नगर बोलेगा। इसके एक कतरे का इन यजीदी हुक्मरानों को हिसाब देना पड़ेगा। मैं कहता हूं, ये खून जो टपका मक्तल में इस उम्मत के फरजानों का, ये खत्म नबूवत के आशिक रुख मोड़ गए तूफानों का, ये राह मोहब्बत के राही दामाने शहादत के कंबल, ये पूछते हैं सुल्तानों से क्या जुर्म था हम परवानों का। उन शहीदों से इजहार यकजहती के लिए, उनके मिशन को पूरा करने के लिए, और राना सना और जो वो चोर है खत्म नबूवत पर जिन्होंने पार्लियामेंट में हमला किया, उन सबको करारवा की सजा दिलवाने के लिए आपने इस बड़े तारीख साज मार्च के अंदर 4 जनवरी को शिरकत करनी है। क्या आपने ये दावत कबूल कर ली है? इंशाअल्लाह 4 जनवरी 11 बजे दिन दाता दरबार लाहौर पे पहुंचना है और उसके बाद पंजाब असेंबली के सामने इंशाअल्लाह चेलम का इज्तिमा होगा। जिस चीज की आज जरूरत है वो सुन्नी की बेदारी है। अगर जाग गया ये सुन्नी तो फिर हर ताकत पे भारी है। हर कोई अपने मसलक से वाबस्ता रह के जीता है। क्यों सुन्नी अपने मसलक के इजहार से अब तक आ रही है। जिस दौर में मिल्लत के गाजी सूली पे चढ़ाए जाते हो वह तर्ज हुकूमत मिल्लत से मक्कारी है, गद्दारी है। अंग्रेज के सब नौकर चाकर इस मुल्क से बिस्तर गोल करे, अब राज उसी का आएगा मुमताज से जिसकी यारी है। अंग्रेज के सब नौकर चाकर, सब जानते हो, अंग्रेज के सब 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 नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, सरदारी, बिलावल, शुजात, अंग्रेज के सब नौकर चाकर इस मुल्क से बिस्तर गोल करे, अब राज उसी का आएगा मुमताज से जिसकी यारी है। जब तक भी जिंदा रहना है हक और जुबान से कहना है, क्या डर है मौत का ए आसिफ जब जाना अपनी बारी है। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम अपने नशिस्तों पे तशरीफ रखें, बराए मेहरबानी अपने नशिस्तों पे तशरीफ रखें।